بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے اور ایسے شخص کے مال و رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے اس کی قرات کی بدولت اسے انعامات سے نوازتا ہے، اور انعامات کے دروازے ایسے شخص کے لیے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ قرآن پاک انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرے اور اسے جنت میں داخلے تک اس کا ساتھ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین، قرآن پڑھنے سے انسان جنت میں اہل بن جاتا ہے اور جہنم سے نجات پا لیتا ہے۔ خود اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جو اس کی ہدایت کو اپناتے ہیں انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پڑھنے سے انسان کو نہ صرف اس دنیا کی سکون اور کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے عظیم انعامات اور برکات حاصل ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت دیتا ہے اور انسان کی روحانیت کو بلند کرتا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے قدموں میں خود بخود آتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں انتہائی فضیلت اور برکات کی حامل صورتیں ہیں۔ ان کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے جو نہایت ہی آسان ہے، اور ان کی چند مختصر فضیلتیں بھی بیان کریں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور امت کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ وہ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کو آگے اپنی اولادوں اور دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیان اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موضوع مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب وجوہ اعجاز ہے، مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز انسانوں کی تبدیل کر دینے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن سکے۔ اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا قرآن جو تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس کا آغاز دل میں قرآن نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ نور دل میں گناہوں، غفلتوں اور خواہش کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ دل میں نور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔
یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و مغفرت کا نور پیدا فرما دیا۔ اب وہ اس کے ذریعے لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ قرآن ایک روح ہے جو دل میں جا کر اسے زندہ کر دیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب کی وحی فرمائی جو قرآن ہے، اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درایت فکر سے نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کے شرعی احکامات کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئی، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ یہ روح جب دل میں جا گریز ہو جاتی ہے تو دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے، خواہشات اور حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے اور اس کا واضح اثر انسان کے طرز عمل پر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنی رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل پڑا ہے، میں شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل اور کھل جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا علامات ہیں؟ فرمایا، ہمیشہ کے گھر کی طرف رغبت اور رجوع اور دنیا سے بے رخی اور بے توجہی اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری۔ ناظرین، ہم جتنا قرآن پاک کو وقت دیں گے اتنا ہی وہ ہمیں نفع دے گا۔ جو خوش نصیب دن میں کئی بار قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطالعے کے لیے موضوع مناسب جگہ منتخب کریں۔ ہم ایک معزز مہمان کا استقبال جس طرح کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اور احترام سے قرآن پاک کا خیر مقدم کریں۔ شور و شغب سے خالی پرسکون جگہ میں قرآن کریم سے ملاقات کریں، اس سے حسن فہم میں مدد ملتی ہے۔ گوشہ تنہائی میسر ہو تو از باس غنیمت ہے، ہم وہاں بیٹھ کر دوران مطالعہ اپنے احساسات کا بخوبی اظہار کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں رونے، دعا کرنے اور سبحان اللہ کہنے میں خاص لطف آتا ہے۔ اسی طرح مناسب جگہ کے ساتھ ساتھ موزوں وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان اس وقت قرآن شریف پڑھے جب چاق و چوبند اور جسمانی و ذہنی لحاظ سے مستعد اور آمادہ ہو۔ اگر انسان تھکا ماند ہو، نیند آ رہی ہو، بخار یا درد ہو تو ایسی حالت میں مطالعہ قرآن نہ کرنا چاہیے۔ ہم رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھیں، الفاظ کی ادائیگی درست ہو، حرف و الفاظ مکمل اور درست ادا کریں۔ اسی طرح تیز تیز پڑھنا کہ حرف ٹوٹ جائیں، الفاظ ادھورے رہ جائیں، حسن ترتیل کے خلاف ہے۔ ہمارا مقصد قرآن ختم کرنا یا سورت مکمل کرنا نہ ہو۔ ختم قرآن کے لیے ہم تلاوت کی رفتار بڑھا دیتے ہیں، خاص طور پر رمضان شریف میں کئی ختم کرنے کا ہمارا شوق ہمیں تیز رفتاری پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ہم اب تک نہ جانے کتنے ختم کر چکے ہیں۔ رمضان شریف میں ایک مسلمان نے کئی ختم قرآن کر ڈالے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ اپنے بہن بھائیوں اور دوست احباب کے ساتھ ہمارا مقابلہ مقدار تلاوت میں نہ ہو، بلکہ اس بات پر ہو کہ ہم نے آیت قرآنی سے کتنی باتیں سمجھی ہیں، کتنے نکات ہمارے ذہنوں میں آئے ہیں، ہمارے ایمان و یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ ہم جب کسی کتاب، رسالے یا اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں، جو بات سمجھ نہیں آتی اسے دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید کو بھی ہم کم از کم اسی طرح پڑھیں، ذہنی طور پر حاضر ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے۔ پوری امت اسلامیہ میں اس وقت قرآن مجید کے لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ اتنے حافظ تو عہد نبوی میں، عہد خلفائے راشدین میں نہ تھے۔ ان سب کے باوجود اس قدر اہتمام کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کے ذریعے مطلوبہ تبدیلی عمل میں نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔
قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، مگر سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوں گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا دبدبہ ختم کر دے گا۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اگر ہم مسلمان اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہی زندگی میں تبدیلی کا سبب ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت بہتر سے بہترین ہو جائے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آنے لگے اور ہر طرف اس کی عزت اور احترام کا ڈھنکا بجے، تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی ان 2 سورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیں۔ پہلی سورت اخلاص ہے، جس میں اللہ پاک کا مکمل تعارف موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ جو شخص سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنی تمام مخلوقات کو اس سے محبت کرنے کے کام پر لگا دیتا ہے۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو یا بغیر وضو کے جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو فوراً چند مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں کہ یہ سورت مبارکہ انسان کی پوری زندگی بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح دوسری سورت سورہ واقعہ ہے، جو انسان کی زندگی کو رزق اور مال و دولت سے مزین کر دیتی ہے۔ جو شخص ہر روز سورت واقعہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے تو اس پر اللہ پاک رزق، مال، دولت کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ان 2 سورتوں کی بار بار تلقین فرمائی ہے اور اپنے گھر والوں کو ان کی تلاوت کی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔